الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے، اور ہمارے وطن کا نام پاکستان ہے جو دنیا میں اپنا نام اور مقام رکھتا ہے، لیکن بدقسمتی سے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پر ایک ایسا جرم معاشرے میں پروان چڑھ چکا ہے کہ جس کی طرف ہم میں سے بہت سے لوگوں کی نظر نہیں جاتی۔ بدقسمتی سے وہ جرم اتنا سخت تر ہے، اتنا بدتر ہے، اور اتنا طویل و عریض ہو چکا، اور اتنا زیادہ ہو چکا، اتنا پھیل چکا کہ اگر اسے ایک انڈسٹری کہیں تو یقیناً یہ بات غلط نہ ہوگی، کیونکہ یہ جرم ایک انڈسٹری کی طرح سے بہت زیادہ پھیل گیا۔ اس جرم کا نام ہے بیگار، بھیک مانگنا۔ عجیب و غریب قسم کی بیماری ہے، عجیب و غریب قسم کا پیشہ ہے، عجیب و غریب قسم کا کام ہے۔ دیکھیے، جہاں اسلام نے ہمیں بہت سارے نیک کاموں کی ترغیب اور تعلیم دی، ہماری اچھی تربیت کی، وہیں اسلام نے ہمیں کسب معاش کی تعلیم بھی دی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ محنتی اللہ کا دوست ہے، الکاسب حبیب اللہ، محنتی اللہ کا دوست ہے، یعنی محنت کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں کتنا پسندیدہ، کتنا نیک ہے کہ روایت ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ روزی، وہ رزق بہت اچھا ہے جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے، محنت کی کمائی سے ہو۔ اور جو لوگ بھیک مانگنے کو ترجیح دیتے ہیں وہ نہیں سمجھتے کہ کتنی بڑی عزت، کتنی بڑی رحمت، کتنی بڑی نعمت سے محرومی ہو جاتی ہے۔ یہ بھیک مانگنا کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے، بہت قبیح جرم ہے، بہت برا جرم ہے۔ بدقسمتی سے ہماری توجہ اس طرف نہیں ہے۔ دیکھیے، ہمارے یہاں پر بھیک مانگنے کے لیے لوگوں نے مختلف اسٹائلز، مختلف انداز اختیار کیے ہوئے ہیں، کوئی کسی طریقے سے، کوئی کسی طریقے سے، کبھی کس طرح سے بھیکیں مانگی جاتی ہیں۔ افسوس کہ اس جرم کو ایک معمولی بات سمجھ کر، معمولی عادت سمجھ کر اسے اگنور کیا جاتا ہے، بلکہ کچھ لوگ اس کی سرپرستی کرتے ہیں اور کچھ لوگ حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ بھیک مانگنے کی حوصلہ افزائی بھی کی جاتی ہے، جی ہاں، ہمارے معاشرے میں۔ دیکھیے، بھیک مانگنے کے لیے جو تصور اور جو خیال سب سے پہلے ہمارے ذہن میں امڑتا ہے وہ یہ ہے کہ بھیک مانگنے والا بہت مجبور ہوگا، لاچار ہوگا، اور بہت ضرورت مند ہوگا، مستحق ہوگا۔ جب اس نے ہاتھ پھیلایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہاتھ پھیلانے کا مستحق ہوگا۔ مستحق ہونے، مجبور اور لاچار ہونے کا ہم طریقہ کہاں سے لیں، یہ اصول اور ضابطہ کہاں سے لیں؟ تو قانون اور اسلام دونوں اس کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ قانون ہماری رہنمائی یہی کرتا ہے کہ جو شخص اتنا مجبور ہو کہ اس کے پاس کوئی ذرائع نہ ہو، اس کے پاس کوئی صلاحیت نہ ہو، اور وہ بے بس ہو، وہ لاچار ہو، وہ صحت کے اعتبار سے، وہ طاقت کے اعتبار سے، اور ہر طریقے سے اتنا کمزور ہو کہ اس کے پاس کوئی وسائل نہ ہو، تو پھر وہ مجبور ہے کہ وہ کسی سے کہے کہ میری مدد کرو۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ ایسا شخص کہ جو 2 وقت کی روٹی کا محتاج ہو، کہ جس کے پاس اگلے وقت کے لیے کھانے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے طاقت موجود نہیں، جس کے پاس لباس ڈھکنے میں اپنا ستر، یعنی وہ مقام جسم کا، وہ حصہ جسم کا جو چھپانے کے لیے لازم ہے، جس کا چھپانا، جس کا پوشیدہ کر دینا، جس کی ایسی حفاظت کرنا کہ کسی کی نگاہ نہ پڑے، تو ایسا شخص ایسے لباس کی خاطر ہاتھ پھیلا سکتا ہے، ایسی روٹی کی خاطر کہ جب اس کے پاس دستیاب نہ ہو وہ ہاتھ پھیلا سکتا ہے۔ وہ مجبور ہے، کب؟ جب کہ اس کے پاس طاقت نہ ہو، اس کے پاس وسائل نہ ہو، وہ اتنا کمزور، اتنا بے بس، اتنا مجبور اور لاچار ہو کہ اب بھیک مانگے بغیر گزارا نہیں۔ یعنی کمر میں طاقت ہے، بازو میں صلاحیت موجود ہے، اور وہ محنت کر کے روزی کما سکتا ہے، لیکن وہ کہ یہ کہے، کوئی یہ سمجھے کہ یار ایک وقت کا کھانا نہیں ہے میرے پاس تو چلو میں بھیک مانگنے کھڑا ہوں، نہیں۔ وہ روزی اللہ کے یہاں سب سے زیادہ عزت والی ہے، وہ رزق اور وہ کھانا سب سے زیادہ عزت والا ہے جو اپنی محنت کی کمائی سے ہو۔ ایسا آدمی، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ایسا آدمی کہ جس کے پاس طاقت بھی نہیں، صحت بھی نہیں، اور
اتنی کمزوری ہے کہ اب اگر یہ نہیں مانگے گا تو موت یا بیماری اس کو پکڑ لے گی، اتنی بیماری پکڑ لے گی کہ یہ اٹھ نہیں سکے گا، موت اس طرح جکڑ لے گی کہ پھر زندہ نہیں رہ سکے گا۔ اب وہ اتنا مجبور ہو گیا تو وہ مجبور ہے ہاتھ پھیلانے پر، وہ مستحق ہے۔ پھر اسلام نے اس کے لیے ضابطہ بھی بتایا ایسے لوگوں کے لیے۔ اچھا یہ کمزوروں کے لیے نہیں بلکہ اسلام نے تو غریب رشتہ داروں کے لیے خوبصورت رابطہ بھی ذریعہ بھی بتایا، زکوٰۃ نکالے، صدقات نکالے، خیرات نکالے۔ جو لوگ کم آمدنی والے ہیں، جن کے پاس وسائل کم ہیں، جن کی ضرورتیں زیادہ ہیں، جن کی مجبوریاں ہیں مگر آمدنی اتنی نہیں ہو پاتی، تو رشتہ دار، دوست احباب انہیں اپنی زکوٰۃ، صدقات، فطرات اور خیرات میں سے ان کی مدد کریں۔ سب سے پہلا تو یہ نارمل حالات میں اچھا اصول بتایا، پھر بیماری اور کمزوری اور قریب المرگ صحت اور بدن ڈھانپنے کی صلاحیت موجود نہ ہونے کی مجبوری، ایسے حالات تو پھر ہاتھ پھیلانے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ بے شک ایسے حالات میں انسان ہاتھ پھیلا سکتا ہے، لیکن ایسے حالات میں نہیں کہ اچھی خاصی صحت بھی ہے، گھر پر بہت سی چیزیں موجود بھی ہیں، ضرورت سے زیادہ چیزیں موجود ہیں، بلکہ بعض ایسی چیزیں ضرورت، بے شک وہ ضرورت کی ہیں، لیکن اس وقت جو زیادہ ضرورت ہے، جس کے لیے ہاتھ پھیلانے کی اجازت دی گئی، وہ روٹی اور ستر ہے، یعنی اپنے بدن کا وہ مقام ڈھک لینا کہ جو شرمگاہ کا مقام کہلاتا ہے۔ عورت کے لیے پورے کا پورا بدن اس کا شرم کا مقام ہے، اور مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک شرم کا مقام ہے۔ یہ دو علامتیں۔ اب آئیے بھیک مانگنے کے بارے میں۔ ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے بھیک مانگنا اتنا آسان ہو گیا، اتنا معمولی ہو گیا کہ لوگوں کی نفسیات کے مطابق بھیک مانگنے کا ایک باقاعدہ پیشہ بنا ڈالا۔ جیسے ہم نے شروع میں کہا کہ ایک انڈسٹری کی صورت، اگر اسے انڈسٹری ڈکلیئر کیا جائے تو واقعی ایک انڈسٹری بن چکی ہے۔ دیکھیے نا کیا ہوتا ہے کہ عام حالات میں پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا کہ لوگ کٹے پھٹے لباس پہنتے، اپنا گندا حلیہ کر لیتے، اور اپنے آپ کو مفلوق الحال، مجبور اور مستحق اور ضرورت مند بتانے کی خاطر وہ ایسی عادتیں اختیار کرتے، ایسے طریقے، ایسے حلیے اختیار کر کے آ جاتے۔ بعض تو اپاہج بن کر آ جاتے، بعض اپاہج ہونے کا ڈھونگ رچاتے۔ اور جیسے جیسے زمانہ تبدیل ہوا، دنیا نے ترقی کی، انسان جانوروں کی سواری سے مشینی سواری کی طرف آیا، انسان بہت ساری تبدیلی کی طرف آیا، جدید زمانہ، ماڈرن زمانہ آیا، بہت ساری کاموں میں تبدیلیاں ہوئی۔ وہیں ان پیشہ ور بھکاریوں نے بھیک مانگنے کے مختلف ذرائع اور انداز بھی اختیار کر لیے۔ ایک زمانہ تھا جب یہ سمجھا جاتا تھا کہ بھیک مانگنے والا ایسا ہو کہ یار اس کے پاس کپڑے بھی نہ ہوں، اس کے پاس پھٹے ہوئے کپڑے ہوں، اس کے کھانے پر مجبور ہو، وغیرہ وغیرہ، تو لوگ اس کو سمجھتے تھے ہاں یار، نفسیات لوگوں کی یہ کہتی تھی کہ یار یہ مجبور ہوگا، چلو اس کی مدد کر دو، کچھ نہ کچھ مدد کر دی۔ اب چونکہ جدید زمانہ ہے تو مانگنے والوں نے بھی انداز اختیار کر لیے۔ یہ جو عادی پیشہ ور بھکاری ہیں، عادی پیشہ ور بھکاری ہیں، یہ ان کا پیشہ ہے، ان کا بزنس ہے، تو انہوں نے کیا انداز اختیار کیا؟ جیسے خواتین ہیں، بہترین قسم کے کپڑے پہنے، اچھے قسم کے برقعے پہنے، بہترین قسم کے ہاتھوں میں پرس پکڑ لیے، بعضوں کے ہاتھوں میں موبائل بھی ہے، بعضوں نے اپنے آپ کو ایسا اچھے انداز پر پیش کیا اور بچوں کا لباس خوبصورت پہنا کر مارکیٹوں میں نکل جاتی ہیں۔ یعنی ایک تو وہ مینٹلٹی تھی کہ جناب اپنے آپ کو غریب اور مجبور ظاہر کرو، اور ایک یہ صورتحال ہو گئی زمانے کے اعتبار سے کہ اپنے آپ کو ایسا ویل دکھاؤ کہ سامنے والا بولے یار بہت مجبور ہو گیا ہوگا بیچارے نے تبھی تو ہاتھ پھیلایا۔ کچھ ایسے مرد اور ایسی خواتین اور ایسے لوگ بچوں کو بھی لے کر نکلتے ہیں، پورا ایک اپنا فیملی بیک گراؤنڈ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم تو اچھے کھاتے پیتے ہیں مگر مجبوری ہو گئی، ضرورت پڑ گئی تو یوں ہمیں ہاتھ پھیلانا پڑ گیا۔ اور عجیب و غریب انداز ہوتے ہیں بھیک مانگنے کے۔ کچھ لوگ جان بوجھ کر اپاہج بن جاتے ہیں، اور کچھ لوگ سامنے والے کی نفسیات اور دماغ پر اٹیک کرتے ہیں جا کر، لا بھائی دے رہا کہ نہیں دے رہا، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ہاں بھائی کیا دے رہے ہو، کتنے دے رہے ہو، لا بھائی لاؤ، جلدی کرو جلدی کرو، اور جگہ بھی جانا، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ایسے بھکاری کو بھی دیکھا جاتا ہے، ایسے لوگ بھی دیکھے جاتے ہیں۔ جی ہاں، بعض لوگ کہتے ہیں ڈائریکٹ دماغ پہ اثر کرتے ہیں، کاروباری ہوتے ہیں، دیکھیں کاروباری آدمی اپنے گاہک سے کھل کر مانگتا ہے کہ جی میری یہ چیز ہے، میں اسے ₹1,00,000 میں دینا چاہتا ہوں۔ گاہک بولے گا یار اس نے 1,00,000 بول دیے، میں کچھ کم کرواؤں، کیا کروں، چلو 1,00,000 نہیں بھائی، ایسا کرو اس کے 50,000 لے لو، اچھا 40,000 لے لو، اچھا 60,000 لے لو، اچھا 70,000۔
گاہک بولے کچھ دکاندار بولے کچھ، مول تول ہوتا ہے، گاہک اور دکاندار کے درمیان میں مول تول ہوتا ہے، بھاؤ تاؤ ہوتا ہے، کم و بیش کی بات چیت کی جاتی ہے، یہ بزنس ہے نا، ٹھیک ہے، کاروبار ہے۔ ایسی بھکاریوں نے بھی اس لائن کو اختیار کر لیا، اس طریقے کو اختیار کر لیا، لا بھائی لاکھ روپے دے، لا بھائی 1000 روپے دے، عجیب عجیب بھیک مانگنے کے انداز۔ تو یہ ان کی باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے، ان کو باقاعدہ سکھایا جاتا ہے، آپ دیکھیں مارکیٹوں میں، علاقوں کے اندر۔ اچھا، پھر ان کا بھی ایک سیزن لگتا ہے، جیسے مسلمانوں میں تہوار آتے ہیں، کون سے تہوار آتے ہیں؟ یہ رمضان آیا، عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آیا، اور ملک کے سیلیبریشن کے مختلف مواقع آتے ہیں، 14 اگست آ گئی، 6 سپٹمبر آ گئی۔ تو یہ لوگ اسی پیمانے پر، اسی انداز پر نکلتے ہیں کہ ان دنوں میں لوگ خیرات نکالیں گے، زکوٰۃ نکالیں گے، صدقات نکالیں گے، لوگ ہمیں زیادہ سے زیادہ دیں گے، مدد کریں گے۔ دیکھیے یہ اچھا نہیں ہے۔ جو بھیک مانگنے والا ہے وہ کسی بھی پیشے سے ہو، کسی شعبے سے ہو، کسی علاقے سے ہو، کسی قوم رنگ نسل سے ہو، کسی بھی علاقے سے ہو، سب سے پہلے بات کروں گا مذہب کی، معاف کیجیے گا، اسلام بھیک مانگنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک شخص آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں ضرورت مند ہوں، میں مجبور، میری مدد کی جائے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، کون ہے جو اس کی مدد کرے گا؟ ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کلہاڑی پیش کی، کلہاڑی کا جو لوہے کا حصہ ہوتا ہے، ایک صحابی نے اس کا دستہ پیش کیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جاؤ جا کر لکڑیاں کاٹ کر لاؤ، انہیں بیچو، اور خود اپنی بھی، اپنے اہل خانہ کی بھی کفالت کرو، اور ضرورت مندوں کی بھی مدد کرو۔ پتہ یہ چلا کہ اسلام بھیک مانگنے کی اجازت نہیں دیتا، بھیک مانگنے کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، اسلام محنت کے بارے میں ترغیب دیتا ہے، محنت کیجیے۔ ایک اور بھکاری ہمارے معاشرے میں چھپا ہوا بھکاری، اچھے بہتر لباس میں، یہ سبزی والے سے سبزی لی، یار ذرا 2-4 مرچیں ڈال دینا، یہ 2-4 مرچوں کو آپ نے پیسے دیے، آپ اس سے پوچھیں اس نے مرچیں لی تھیں، اس نے بھیک مانگ کے لی تھی، مفت میں ملی تھی اس کو، یہ بھی خرید کر لایا تھا، یہ مجبور ہے۔ یہ مرچ اور یہ دھنیا اور یہ ہرا مسالہ کسی زمانے میں تھوڑا بہت ڈال دیا جاتا تھا، بڑے بتاتے ہیں کسی زمانے میں اس کی قیمت نہیں ہوتی تھی، اسے سبزی فروش ایسے ہی مسالے کے اعتبار سے کہ مسالے کی ضرورت ہے، یہ سبزی کی ضرورت ہے، تو چند چیزوں میں مسالے کے طور پر ڈال دیا جاتا تھا۔ لیکن اب یہ مانگنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اب یہ چیزیں وزن کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے بڑی قیمت میں بکتی ہیں یہ چیزیں، تو اب ان چیزوں کے لیے مانگنا، ہاتھ پھیلانا، تھوڑی مرچیں ڈال دو، تھوڑا دھنیا ڈال دو، تھوڑی چھوٹی سی ادرک ڈال دو، چند جوے لہسن کے ڈال دو، یہ بھیک ہے بھائی۔ خربوزہ خریدنے کھڑے ہوئے اور چند کھجوریں اٹھا کر مفت میں کھا لی، جناب امرود، آم اور کیلے لینے کھڑے ہوئے، چند دانے فالسے کے کھا لیے، یہ حرام ہے، یہ بھیک ہے۔ بلکہ ایک معنوں میں، ایک جگہ پر تو یہ چوری بھی کہلائے گی، جب اس نے نہیں دیکھا تو یہ چوری ہے، جب آپ نے مانگ کر لیا تو سینہ زوری ہے، یہ غنڈہ گردی ہے، اور جب آپ نے مانگ کر لیا تو بھیک ہے۔ کتنی بڑی بدقسمتی ہے، ہم پیسہ دے کر ایک چیز خریدتے ہیں اور دوسری چیز چوری کر کے، غنڈہ گردی کر کے، یا بھیک مانگ کے لے رہا ہوتا ہے۔ دکاندار، میں نے ایک دکاندار سے کھجور کے ریٹ پوچھے، کہنے لگا بھائی اتنے روپے کلو، تو میں نے کہا یار کچھ مہنگی لگ رہی ہے، کہنے لگا بھائی کھا کے دیکھ لیجئے، میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، کہنے لگا نہیں کھا لیں، میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، آپ کی خریدی ہوئی ہے اور میں مفت میں کھاؤں، اور اگر میرا آپ کا سودا نہیں بنا تو یہ مناسب نہیں ہے، کہنے لگا میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں بھائی، آپ لے لیجئے، کھا لیجئے 1-2 دانے، کوئی بات نہیں۔ اب بتائیے وہ 400 روپے کلو کھجور دے رہا تھا، کلو میں کتنے دانے آ جائیں گے؟ مجھے کہہ رہا ہے 1-2 دانے کھا لیجئے، میرا دل نہیں مانا، میں نے نہیں لیا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ بھائی آپ نے نہیں لیا، اور بہت سے لوگ تو ہم سے پاؤ خریدتے ہیں اور 4 دانے مفت میں اٹھا کے کھا جاتے ہیں، ہم مجبور ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کیوں ان کو نہیں روکتے؟ بولا ہم مجبور ہو جاتے ہیں، اگر ہم ان سے روک ٹوک کریں گے تو وہ جھگڑا کریں گے، ایک تو وہ گاہک خود جائے گا اور دوسرا 4 گاہکوں کو اور خراب کرے گا، اور لوگ کہیں گے کہ دیکھو جی یہ دکاندار لڑائی کرتا ہے، اس وجہ سے ہمارے پاس دوسرے گاہک بھی نہیں آئیں گے، ہم مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو بتائیے اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ چوری نہیں ہے، یہ غنڈہ گردی نہیں ہے، یہ بھیک نہیں ہے، کس جرم میں یہ جرم آ رہا ہے؟ آئیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے پیشے، اس پر توجہ فرمائیے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کھیتی باڑی کرتے تھے، حضرت سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام بڑھائی کا کام کرتے تھے، کارپینٹر، حضرت سیدنا ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کپڑے سی کر گزر بسر کرتے تھے، حضرت سیدنا ہود علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا صالح علیہ الصلوۃ والسلام تجارت کرتے تھے،
حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی کھیتی باڑی کیا کرتے تھے. حضرت سیدنا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام جانوروں کے بالوں اور اون وغیرہ سے اپنی روزی حاصل کیا کرتے تھے. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھیڑ بکریاں چراتے تھے، اور حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام گزر اوقات کرنے کے لیے زرع بنایا کرتے تھے. حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جو روئے زمین پر اللہ کی طرف سے بادشاہ بنائے گئے تھے، درختوں کے پتے اور چھال سے پنکھے اور بوریاں اور زنبیل یعنی ٹوکریاں تیار کر کے گزارا کیا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خود میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تجارت کیا کرتے تھے. خلفائے راشدین یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کیا کرتے تھے. اور چوتھے خلیفہ راشد حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازخر نامی خودرو گھاس جنگل سے کاٹ کر مدینہ منورہ میں لاتے اور بیچتے، مزدوری بھی کرتے، نیز فتح خیبر کے بعد کھیتی باڑی بھی کرتے رہے. حضرت سیدنا حاتب بن بلعہ حضرت سیدنا حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں نان بائی کا یعنی روٹی پکانے کا کام کیا کرتے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چٹائیاں بنا کر بیچتے. حضرت سیدنا عمر بن عاص اور سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصاب یعنی گوشت کا کام کیا کرتے تھے، گوشت بیچتے تھے. حضرت سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوہار پیشہ تھے. حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کا کاروبار کیا کرتے. الغرض میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو خود تجارت فرمایا کرتے تھے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابتدائی زمانہ میں بکریاں بھی چراتے تھے. میرے بھائیوں میری بہنوں، جو لوگ بھیک مانگتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، غنڈہ گردی کرتے ہیں، مختلف اسباب اور ذرائع سے روزی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ سے ڈریں، اللہ کا خوف پیدا کریں اور توبہ کریں، گناہوں سے توبہ کریں، ہر برے کام سے توبہ کریں. دیکھیے قرآن کریم فرقان حمید پارہ 18 سورہ النور آیت نمبر 31 میں ارشاد ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا آیت المؤمنون لعلکم تفلحون. اور اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ یعنی کامیاب ہو جاؤ. اور توبہ کرنے والے کے بارے میں قرآن کریم فرقان حمید پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 222 ارشاد ہے ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ عز و جل پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو. ایک اور مقام پر ارشاد ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ عز و جل پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو. ایک اور توبہ کے بارے میں قرآن کا حکم پارہ 16 سورہ مریم آیت نمبر 60 ارشاد ہے. ترجمہ مگر جو لوگ تائب ہوئے اور ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور انہیں کچھ نقصان نہ دیا جائے گا. اب ذرا غور کیجئے کہ جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں تو ان کے لیے کتنے نکات پیش کیے. قرآن نے کہا جو لوگ توبہ کر لیے، جنہوں نے توبہ کی، یہاں پر خصوصاً کفر سے ہے، ٹھیک ہے، جنہوں نے توبہ کی کفر سے ہو، گناہوں سے ہو، کفر کے گناہوں سے ہو، عادتاً عام گناہوں سے ہو، ایمان لانے کے بعد بھی، خیر تو جنہوں نے قرآن کہتا ہے توبہ کی اور ایمان لائے اور اچھے کام کیے، تو پتہ چلا کہ ایمان لانے کے بعد اچھے کام کرنا اور توبہ کرنا پچھلے تمام کاموں سے، چاہے وہ کفر کی حالت میں کیے یا ایمان کی حالت میں کیے، تو پھر ایسے لوگ توبہ جن کی قبول ہو گئی، جنہوں نے توبہ کی اور وہ قبول ہو گئی، اب یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور انہیں ان کے پرانے گناہوں کے سبب سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ وہ توبہ کر چکے تھے اور وہ توبہ قبول کر لی گئی. سبحان اللہ، ان کی توبہ اللہ نے معافی کا اعلان، یہ عام معافی ہے، توبہ کرنے سے عام معافی ہے. اب چاہے کوئی بھیک مانگتا تھا، چوری کرتا تھا، کوئی غنڈہ گردی کرتا تھا، لڑائی کرتا تھا، ناجائز کماتا تھا، ناجائز کھاتا تھا، کسی طرح سے گناہ کے کام کرتا تھا، سانس چل رہی ہے، زندگی موجود ہے، اگر آج توبہ کر لی تو کامیابی بہت قریب ہے.
اور اگر آج توبہ نہ کی تو یہ خیال رکھیں، سانس ٹوٹتے دیر نہیں لگتی، زندگی ختم ہوتے دیر نہیں لگتی۔ یہ زندگی گئی، یہ وقت گزرا، سب ختم۔ اور قیامت کے دن میں آپ کو ایک عجیب بات بتا کر اپنی گفتگو یہاں پر اس موضوع کو ختم کرتا ہوں، مکمل کرتا ہوں۔ قیامت کے دن ایسا شخص لایا جائے گا کہ جس پر لوگوں کا لینا اور دینا ہوگا۔ اب اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس کی نیکیاں انہیں دے دو۔ ایک آئے گا، یا اللہ میرا یہ حق نکلتا ہے، حکم ہوگا اس کی نیکیاں لے جاؤ۔ دوسرا آئے گا، یا اللہ میرا یہ حق نکلتا ہے، حکم ہوگا اس کی نیکیاں لے جاؤ۔ تیسرا آئے گا، میرا حق نکلتا ہے۔ الغرض یہ کہ پہاڑوں برابر نیکیاں لے کر آیا ہوگا، مگر ساری نیکیاں جن کے حقوق تھے ان کو دے دیے جائیں گے۔ پھر بھی کچھ لوگ رہ جائیں گے، وہ کہیں گے پروردگار ہمارا بھی حق باقی ہے۔ ارشاد ہوگا اب اپنے گناہ اس کے سر ڈالو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ شخص کے جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں تو لایا تھا، مگر حقوق العباد میں اتنا اس نے ناجائز کام کیا، اتنا غلط کام کیا کہ اس نے لوگوں کا حق مارا ہوگا، تو ایسی صورت میں لوگوں کے گناہ اس کے سر ڈال دیے جائیں گے اور اس کی نیکیاں لوگوں کو دے دی جائیں گی۔ اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ فرشتے کہیں گے ہائے افسوس، یہ وہ شخص ہے کہ جو پہاڑوں برابر نیکیاں تو لایا مگر آج تہی دامن رہ گیا، آج خالی دامن رہ گیا، خالی ہاتھ ہے، اب کچھ نہیں باقی بچا۔ تو دنیا میں اپنے حساب کو ختم کیجئے، توبہ کیجئے، اللہ سے معافی مانگیے۔ جن لوگوں کے حقوق اپنے ذمے پر آ گئے تھے، اگر ان سے معافی کرنا ممکن ہے، وہ زندہ ہیں اور آپ کی سانس چل رہی ہے اور آپ کے پاس دینے کے وسائل ہیں، تو ان سے معافی کریں، ان کا لین دین کریں، ختم کریں۔ اور اگر یہ وہ موجود نہیں، اور اگر کچھ حقوق کے معاملات ایسے رہ گئے کہ خطرہ ہے کہ اگر ان سے آپ معافی مانگنے جائیں گے اور وہ معاف کرنے کے بجائے لڑائی جھگڑا لے کر بیٹھ جائیں گے، وہ بھول چکے تھے، اور بات قتل و غارت اور دیگر فسادات کی طرف جائے گی، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں اور اللہ سے کہیں کہ اللہ اس کی بھی مغفرت فرما اور ہماری بھی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم تو چاہتے ہیں مگر ہمیں اس فساد کا خطرہ ہے، اور تو جانتا ہے کہ ہم اس گناہ سے جو ہمارے ذمہ پر ہے، ان کا حق تھا، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اور ہم اس سے معافی مانگنا چاہتے ہیں مگر ممکن نہیں ہے، تو کرم فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص پر، ایسے لوگوں پر کرم فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عادتاً بھیک مانگنے کی بیماری سے اور ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔